وطین ہے. یہ کوئی ہوائی اور صرف عقیدت مندانہ اندھا دعویٰ نہیں ہے، دلائل کی بنیاد پر، تاریخی اور علمی شہادتوں کی بنیاد پر کیا جانے والا دعویٰ ہے. آج ہم دنیا کا کوئی بھی خطہ دیکھیں، بڑے بڑے دعوے ہیں ترقی یافتہ. ابھی آپ شیخ سے سن رہے تھے کہ اسلام سب سے زیادہ ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ دین ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود، جبکہ ہمارے خلاف ہزاروں ویب سائٹس، بہت سینکڑوں ٹی وی چینلز، اخبارات، رسائل، حکومتیں، ان کی مشنریز اور نہ جانے کون کون سے ٹرینڈ تیار شدہ تربیت یافتہ افراد کام کر رہے ہیں، ایسے میں بھی مرد اور خواتین کی بڑی تعداد پوری دنیا میں حلقہ بگوش اسلام ہو رہی ہے. یہ اس کا چیختا چلاتا اس کی حقانیت کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ دین رحمت ہے. مخالفتوں کے باوجود لوگ اسے قبول کر رہے ہیں. ہم دیکھیں دنیا میں، میں نے عرض کیا کہ متمدن دنیا ہے، چمک دمک ہے ہر طرف، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت سسک رہی ہے. ہاں، بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں اپنی سسکیاں بھرتے ہوئے آنسو بہاتے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کو فرصت نہیں ہے. حوالے کر دیا ان کے گورنمنٹ کے. نوجوان بچیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں، تجارت کا سامان بنا دی گئی ہیں، جب تک ان کے اندر کشش ہے ان کا بھاؤ لگتا ہے. یہاں اس مہذب اور شریفانہ پروگرام میں اس طرح کے الفاظ یا باتیں بیان کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن یہ اس دنیا کی زندگی کی سچی اور ننگی حقیقت ہے کہ عورتیں جتنی بے آبرو آج ہو رہی ہیں، ہماری خواتین اپنے تقدس کو پامال کر رہی ہیں، عزت و آبرو کو، کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی. انصاف کا جس طرح گلا گھٹ رہا ہے دنیا کے کسی بھی حصے اور خطے میں، اس سے پہلے شاید جاہلیت کا دور ہی اس کی مثال بن سکے. ہمارے ملک میں ابھی دیکھا آپ نے، سپریم کورٹ نے پھٹکارا بلقیس بانو کیس کے مجرمین کو، جن پر جرم ثابت ہوا، سزا نافذ ہوئی. ایک حکومت نے مجرمین کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ کے الفاظ کام کیا، ان کو رہائی دلا دی، اور ابھی وہ فرار ہیں. ہمارے ہاں بڑے پیمانے پر مذہبی بنیاد پر کسی کی زمین چھین کر اپنی عبادت گاہ بنانے کی روایت ڈال دی گئی ہے. لوگ اس پر خوش ہیں، اسے صحیح سمجھ رہے ہیں، پرجوش انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، جو برملا کھلے عام کہتے ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عدالتوں کے در و دیوار پر لکھ دینے چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا. اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری لخت جگر اور بیٹی وہ بھی چوری کر بیٹھے تو اسلامی قانون کی دھار اس کے سامنے کند نہیں ہوگی کہ نبی کی بیٹی ہے، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. ایسا بے لاگ قانون نہ صرف اسلام نے تھیوریکل بیان کیا بلکہ عملی طور سے اس کے نفاذ کو پیش کیا. اس کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات، دنیا میں محبت و ہمدردی بانٹنے کا زبردست نظام صرف اسلام میں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہلکا بگوش ہو رہے ہیں ان حالات میں بھی. تو اسلام کی تعلیمات یہ ساری انسانیت کے لیے احسان ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، اور اس انعام کو لوگوں تک، دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ، مکمل ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر تعلیمات اور اخلاقی نمونے کے ساتھ دنیا کے سامنے چمک رہے ہیں. اگر دنیا چاہتی ہے اس اسٹیج سے، محسن انسانیت کانفرنس جماعت المسلمین کے اسٹیج سے، ہم اس ملک اور ملک کے علاوہ تمام جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات کو کنارے رکھیے، مطالعہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، قرآن کا اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے ایمانداری کے ساتھ. آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے بہتر راستے کی تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اور اسی راستے میں امن و امان کا قیام ہے، محبتیں ہیں، دنیا کی سعادت ہے، اور ایمان ہو تو آخرت کی نجات بھی. اگر آپ مانے، ایمان رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی اعتبار سے، ہم اس پر جتنی لمبی بات کریں کم ہے، سیرت پر دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا. خود قرآن کو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کانا خلقہ القرآن کے تحت آپ سیرت کی کتاب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور آپ کے احسان، دنیا انسانیت پر احسان کی سب سے نمایاں شکل، سب سے زیادہ اہمیت والی بات، جو سب سے بڑا انعام ہے، وہ احسان اللہ کی طرف سے آپ کی شکل میں، کس شکل میں آیا؟ ہدایت کی شکل میں، کہ اس دنیا کو کیسے جینا ہے، عقیدہ کیسا اختیار کرنا ہے، عبادت کیسی کرنی ہے،
حلال حرام معاملات، لین دین، اخلاقیات، سارے زندگی کے معاملات کیسے اختیار کرنا ہے، یہ ہدایت اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی، اور جو آپ نے دیا، تعلیم پہنچائی، قیامت تک کے لیے مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی نقص خامی نہیں ہے، کمی بیشی کی گنجائش اور ضرورت نہیں ہے۔ عقائد کے بنیادوں سے لے کر اخلاقیات اور آداب کی چھوٹی چھوٹی باتوں تک کوئی گوشہ اس میں تشنا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت